حلال رشتے کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیوں کی فریاد یا عورتوں کی فریاد۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز میں اس سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کا آسمان سر پر اٹھا لوں اور دہاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے، خدا را میری شادی کرا دیں۔ اگر کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ و تقریبات میں جب اپنی ہمجولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں، دل سے دردوں کی ٹھیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنے خاندان کی ریت و رسم کو نبھا کر اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کی رسم۔ کبھی خیال آتا کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتا۔ اے مولوی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، رات کو جب ابا حضور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی۔ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے، فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا: اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کس کے ہاتھوں اپنے لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا، تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرے ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گی کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں، مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک نے نوالے منہ میں ڈلوائے کیا؟ یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میرے جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں کہ جی نصیب میں ہی میں کچھ ایسا تھا، خدا را اپنے بچیوں پر رحم کھائے۔ میں نے اکثر لوگوں کے گھر اپائج معذور بچے دیکھے ہیں جو خاندان دار خاندان شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، بعض آ جائے ایسی رسومات سے جس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔